السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو بہت معذرت کہ وہ ڈیوٹی جو کہ میں سالوں سے انجام دے رہی ہوں 13 رجب کے حوالے سے، جو کہ آپ لوگ کلام سنتے ہیں اس سال، وہ میں نہیں کروا سکی. صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ میری ماما کی کیسی کنڈیشن تھی. کچھ دنوں پہلے ہی میں نے پوسٹ لگائی تھی، وہ اس دن کی تھی جس دن وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہوئی تھی، اور پکچر وہ بہت پرانی تھی. کنڈیشن کیونکہ ان کی 3-4 مہینے سے ہی خراب ہے، طبیعت ان کی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی تو فی الحال کی یہ بات ہے کہ ڈاکٹرز ان کو جواب دے چکے ہیں، کیونکہ ان کا جو لیور ہے وہ پہلے سے ہی ختم تھا اور اب دونوں کڈنیز بھی فیل ہو گئی ہیں. تو یہی وجوہات تھیں کہ میں اتنا ان سب میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں یاد تھا، میرا دماغ نہیں چل رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ جب وہ آئی سی یو سے باہر آئی ہیں تو وہ بھی اس دن مجھے نہیں پتا کہ کس کی دعاؤں کا اثر تھا. میں نے اس دن پوسٹ لگائی، وہ پرانی پکچر تھی، لیکن جب وہ آئی سی یو میں گئیں تو میں نے پھر وہ پکچر اپلوڈ کر کے میں نے آپ سب سے دعاؤں کی گزارش کی. آپ سب نے بہت دعائیں کی، مجھے بہت کالز آئیں پرسنلی بھی، اور بہت میسج، بہت کامنٹس آئے جو کہ میں نے بعد میں ریڈ کیے ہیں. تو آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ. پتہ نہیں کس کی دعا اللہ پاک نے سنی، اور اس مہینے کے، اسپیشلی اس مہینے کے صدقے جو ہے اللہ پاک نے کرم کیا، اور مما جو ہیں وہ ان کی طبیعت بہتر ہوئی، اور پھر وہ آئی سی یو سے باہر آئیں. تو ابھی جب وہ، کیونکہ آئی سی یو سے جس دوران باہر آئیں 13 رجب گزر گئی تھی، اور میں کچھ نہیں کر سکی. جبکہ کچھ مہینے پہلے میں اسکردو بھی گئی ہوں، وہاں پر بھی میرے کچھ کلام ہوئے ہیں، لیکن مجھے اتنا وقت نہیں مل پا رہا تھا کہ میں ان کو ایڈٹ کروا کر ان کو اپلوڈ کر سکوں. میرا دماغ بالکل نہیں چل رہا تھا. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ فی الحال جو ماما کی کنڈیشن ہے، کیونکہ وہ مکمل بیڈ پر ہیں، تو ان کا خیال جو ہے وہ ہم نہیں رکھنا ہے. تو یہ ہے کہ فی الحال کے لیے میں کچھ بھی نئی چیز ریکارڈ نہیں کروا سکتی، نہ ہی میں اپلوڈ کر سکتی ہوں. اس سب کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن کیونکہ جو کام میں اسکردو میں ریکارڈ کروا چکی ہوں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا. اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے یہ سب کچھ بتاؤں، اس کے بعد جو ہے وہ کلام انشاءاللہ جس طریقے سے میرے پاس پہنچتے رہیں گے میں ریلیز کرتی رہوں گی. باقی یہ ہے کہ آپ سب سے مزید دعاؤں کی گزارش ہے، کیونکہ بے شک جب تک سانس ہوتی ہے، جب تک آس ہوتی ہے. میرے گھر والے بھی ایک لمحے کے لیے ہار مان گئے تھے، لیکن مجھے یہی تھا کہ انشاءاللہ اس مہینے کے صدقے اور جو ذکر میں کرتی ہوں نا، مجھے بہت مان ہے اس کے اوپر. تو اللہ پاک جو ہے وہ امی کو زندگی کی طرف لے کے آئیں گے. اور بے شک کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں، لیکن مجھے وہ میرے سامنے ہے نا، تو مجھے یہ سکون ہے کہ ہاں وہ ہیں، اور وہ دعا دے رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہی ہیں. باقی اللہ پاک نے ہم سب کو ہمت دی ہوئی ہے، ہم سب بہن بھائی جو ہیں وہ ان کی کیئر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے آپ سب دعا کریں. باقی انشاءاللہ جس طریقے سے بھی ہو سکا میں حاضر ہوں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے کلام آتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کو پسند کریں گے، اور اس سب چیزوں کو آپ سب ایکسیپٹ کریں گے کہ میں یہ جو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں اس کی کیا وجوہات ہے. تو باقی جو ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب اتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں، اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. میں نے جب پوسٹ لگائی تو مما کے لیے آپ سب نے اتنی دعائیں کی، مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ سب جتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں اس سے زیادہ میری فیملی سے بھی محبت کرتے ہیں. تو سب کا بہت شکریہ. اور دوبارہ یہی گزارش کروں گی، بار بار یہی گزارش کروں گی کہ میری والدہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، ان کی صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. جزاک اللہ.